إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضرات، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اللہ کا یہ دین ملا، انہی کی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے اور ایک عملی ماڈل دیکھنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا، آخری اللہ کی وہ شخصیت، آخری اللہ کے وہ بندے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم جب بھی اور جن حالات میں بھی اپنے اوپر یا انسانوں کی آبادی کے اوپر غور کریں گے، حالات کو سنبھالنے، سدھارنے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے کچھ بھی سوچیں گے تو ہمارا ذہن فوراً پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ انہیں نمونہ بنایا گیا ہے، ماڈل بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں دو ٹوک قرآن مجید میں بار بار یاد دلایا ہے کہ یہ خود نبی نہیں ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے ہیں، بلکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی کسی خواب میں یا کسی اور شکل میں نہیں ہے، بلکہ وحی کے ذریعے ایک ایسے سسٹم سے ہے جو بہت ہی محفوظ ہے، جو بہت ہی مضبوط ہے، جو سمجھا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے اور پرکھا جا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں، اس بنیاد پر کچھ کہتے ہیں۔ تو ہم جن بھی حالات میں ہوں گے، جس زمانے میں ہوں گے، جو بھی کچھ چیزیں پیش آ رہی ہوں گی، آنے والے حالات میں اور آج کے حالات میں جو کچھ بھی فرق ہوگا ماضی سے، ان سب میں ہمیں رجوع جو کرنا ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حالانکہ عام طور پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے سے غافل ہیں، ایسے ہی جیسے کہ جو چیز ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اور بچپن سے جسے ہم اپنے گھر میں اپنے لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں، عام طور پر ہم اس پر زیادہ گہرائی سے جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک عمومی مزاج ہے، اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، بچے کو معلوم ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، نام جانتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ ہماری زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں؟ اس بارے میں کم گفتگو ہوتی، اور اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف حالات
واقعات، وہ حوادث، وہ ساری چیزیں جو بہت ہی تفصیلی ہیں، بہت اہم ہیں، ان سے بھی ہم عام طور پر غافل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم انہی آئینوں میں صرف دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے شریعت کے پس منظر میں ہیں، احکامات کے پس منظر میں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے رکھا، حج کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا۔ احکامات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کو شریعت کہتے ہیں، اس پس منظر میں ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار چیزیں معلوم رہتی ہیں اور جاننا بھی چاہیے، وہیں سے ہمیں سیکھنا بھی ہے اسے۔ لیکن ہم جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس پس منظر میں کبھی آپ سوچیں کہ اگر ہم میں سے کسی سے یہ سوال کوئی کر لے، ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو، ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی ہو یا نہ ہو، اگر وہ ہم سے یہ سوال کر لے کہ آج کے حالات میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیں گے تو وہ کیا ہوگا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مجھے بتائیں کہ کیا چیز ایسی ہے جو آج کے حالات میں انسانوں کے لیے بہتری کا نسخہ ہو سکتا ہے، تو شاید اس وقت ہم خاموش ہو جائیں، کیونکہ اس نے نماز نہیں پوچھی ہے ہم سے، اس نے ہم سے جمعے کی نماز کے بارے میں تفصیلات نہیں پوچھی ہیں، اس نے ہم سے روزہ اور حج نہیں پوچھا ہے، اس نے ہم سے وہ چیز پوچھی ہے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے ایک چیلنج بنے تھے کہ اگر دنیا کو بہتر بننا ہے، اگر دنیا میں رہنے والے انسانوں کو بہتر بننا ہے، اگر کسی سماج اور سوسائٹی کو اچھا بننا ہے، اور اگر اللہ کی نگاہ میں لوگ بہتر بننا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہم سے سیکھیں، ہم سے جانیں، ہم سے سیکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال ملا تھا ان کو، صرف اور صرف 23 سال۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں 23 سال کے لیے وقت مل چکا ہے کام کرنے کا۔ بچپنا نکال دیجئے آپ 20 سال، اپنے 15 سال نکال دیجئے، اس کے بعد 20 سال تو آپ کو مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں یہ ثابت کر دیا دنیا کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے نقش قدم پر چل کر انسانی سماج، مختلف قبائل، مختلف مزاج کے لوگ، مختلف انداز کے لوگ، عورتیں، مرد، بچے، سب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ سب کچھ جو انہیں گھٹن محسوس ہو رہا تھا، جو تکلیف ہو رہی تھی، جسے وہ برائی کہتے تھے، ان سب سے ان کو نجات مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ کوششوں سے۔ مکے والوں کو بھی نجات ملا، عرب کے ان علاقوں کو بھی نجات ملا جو اسلام لائے، اور مدینے والوں کو بھی نجات ملا۔ سب کی برائیاں الگ تھیں، سب کے سماج کے حالات الگ تھے، سب کے قبائلی نظام الگ تھے، لیکن اس کے باوجود سب کے سب اپنی ان تمام خرابیوں، پریشانیوں اور برائیوں سے نجات پا گئے جس میں وہ پہلے مبتلا تھے، پریشان تھے، ان کی سوسائٹی جس میں جوجھ رہی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہیں کیا کہ انہیں ان پریشانیوں سے نکال لیا، اس سے نجات دلا دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لائق بنا دیا کہ وہ دنیا میں آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے بھی نجات دہندہ بن گئے، دوسروں کے بھی کام آنے لگے، دوسرے بھی ان کی طرف دیکھنے لگے، امید کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ وہ عرب جہاں بھی گئے، وہ بادیہ نشین جہاں بھی گئے، وہاں لوگوں نے ان کا لوہا مانا، لوگوں نے تسلیم کیا، لوگوں نے سمجھا اور جانا کہ ہاں یہ ہیں اچھے لوگ، یہ ان کی سوسائٹی، ان کا عمل، ان کی حرکات، ان کی چیزیں وہ واقعتاً ایسی ہیں جو ایک اچھے انسان کی ضرورت ہیں، ایک اچھے سماج اور سوسائٹی کی ضرورت ہے۔
اس پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی ضرورت ہے. اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی ضرورت ہے. اس پس منظر میں جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں دیکھیں گے، کبھی بھی موجودہ حالات میں اپنے زمانے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے، وہ لوگوں کو دعوت نہیں دے سکیں گے. اس انداز میں جب سیرت کو ہم جانیں گے اور پیش کریں گے، اس سے چیزوں کو اخذ کریں گے، تو انشاءاللہ لوگ بھی اس کی طرف لپکیں گے، آئیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سی وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جس نے یہ سب کچھ کیا تھا. آج کے اس میں میں صرف 3 پوائنٹس پر بات کروں گا، جو کہ وقت محدود ہے اور خطبہ ہے. وہ 3 پوائنٹس کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، جو آج کے حالات میں ہم اسے اچھے سے سمجھیں، جانیں، خود اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں. آج کے حالات میں سیرت کی وہ 3 چیزیں، 3 پوائنٹس، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن صرف 3 پوائنٹس پر ہم بات کریں گے. پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اور انسانی سماج کو دیا، اور جس نے ان انسانوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور اس سوسائٹی اور سماج کو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، جو سوسائٹی آپ سے جڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز اس سماج میں کیا دیا، اس انسان کو کیا دیا جو آپ سے مخاطب ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسان کے اندر وہ جو ایک کشمکش تھی، ایک اشتباہ تھا، ایک کنفیوژن تھا اس کائنات کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، مختلف مذاہب اور عبادت کی شکلوں کے بارے میں، اس کنفیوژن کو دور کیا. بہت سادی سی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس سادی سی بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی پختگی تھی، اتنی مضبوطی تھی اور اتنا وہ واضح بات تھی، کلیئر تھی کہ لوگوں کو وہ بات سمجھ میں آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکیلے اللہ کی دعوت دی. کہاں دعوت دی؟ اس جگہ جہاں انیک لوگوں کے لیے مسجود تھے، لوگ اپنی پیشانی ان کے سامنے جھکا دیا کرتے تھے، لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کام یہ کام یہ ایسے وہ ایسے، یہ ساری چیزیں جانتے تھے، عادی تھے ان کے، وہی انہوں نے سن رکھا تھا اپنے سماج اور سوسائٹی میں. بڑا کنفیوژن تھا اس دنیا کے نظام، اس دنیا کے کون ہے چلانے والا، اس دنیا میں اس دنیا کا اصل کیا ہے، اس دنیا میں اگر عبادت کی جائے تو کس کی جائے، کیسی کی جائے. اس کنفیوژن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. اور اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو آیتیں اتری ہیں وہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہیں. آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے، آپ قرآن کا ایک صفحہ اٹھا لیجئے اور پڑھیے، آپ کو کم و بیش 3-4 جگہوں پر مل جائے گا ایک صفحے میں. آپ آیتیں پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کی ذات کا تعارف ہے کیا. جب ہم اس کو اللہ کی ذات کا تعارف کہہ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان اپنے معبود کی ہم کو دعوت دے رہے اور وہ سمجھا رہے ہیں، بس وہ سمٹ جاتی ہے بات. دراصل اللہ کی ذات کا تعارف اس کائنات کے اصل کا تعارف ہے. یہ کائنات وجود میں کیسے آیا؟ پہلا سوال اس کا جواب تھا. دوسرا سوال، اس کائنات کو آج کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا، اس کا جواب قرآن نے دیا. تیسری چیز، انسان کی تمام چیزوں کا اصل اختیار رکھنے والا کون ہے؟ اس کا جواب کئی آیتوں میں کئی جگہ دیا گیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بار بار إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قرآن میں. اس کائنات میں ایک انسان ہے، اس انسان کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، مان لیا اس نے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے سب کچھ مل گیا، لیکن کیا اسے اس کے بعد اس کا حساب کتاب دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. سورہ بقرہ کی آیت ہے، شروع کی بالکل. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. نہیں، یہ نہیں چل پائے گا. اے انسانوں سن لو، اگر تم سمجھدار ہو، عقل مند ہو، تو کبھی اس پر سوچو کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ تمہیں پیدائش ملی، تم اس دنیا میں آئے اور اس سے پہلے تم کچھ نہیں تھے. پھر تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ مر جاتے ہیں، اس کا مطلب تمہیں بھی مرنا پڑے گا، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ چھوڑ نہیں دے گا، پھر وہ زندہ کرے گا، اور وہ زندگی حساب کتاب کے لیے ہوگی. یہ سادہ سا انداز ہے قرآن کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث پڑھیں گے، بڑے سادگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی حقیقت سمجھاتے تھے. بچوں تک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حقیقت سمجھاتے تھے، کیونکہ یہ وہ پہلو تھا، یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں لوگ سب سے زیادہ کنفیوز تھے. اور یہی آج کی دنیا میں بھی ہے. آج کیا سماج کنفیوز نہیں ہے؟ آج کیا انسان کنفیوز نہیں ہے؟ آج کیا وہ مسئلہ نہیں ہے جو عرب میں اس زمانے میں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے؟ آج اس سے زیادہ کنفیوژن ہے. آج اس سے زیادہ اس کائنات کے بارے میں افراتفری ہے. آج اس سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں. سوالات کو ریڈ کر کے، پڑھ کر، جان کر اس کے جوابات ہمیں سیرت میں تلاش کرنے. اس کے جوابات کیا دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جاننے کی ضرورت. تو آج کے حالات میں سیرت پر اگر پہلا پوائنٹ اگر ہم یاد رکھیں کہ سیرت نے کیا کردار ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کردار ادا کیا. یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. میں 2 ہی 3 پوائنٹ بتا رہا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پوائنٹس مکمل کیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنفیوژن تھا اس کائنات کے بنانے والے کے سلسلے میں، اور جو بہت سارے مذاہب نے بہت ساری چیزیں بتا رکھی تھیں، سمجھا رکھی تھیں، انسانوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا، اور مذاہب سے ہٹ کر لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ بہت ساری چیزیں جو بتا رکھی تھیں، سمجھا رکھی تھیں، کہہ رکھی تھیں، اور جس پر لوگ عمل کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے درمیان کھڑے ہو کر اس کنفیوژن کو ختم کیا. انہی کے درمیان کھڑے ہو کر، مکے کی سرزمین پر بھی اور مدینے میں بھی، اور جہاں آپ کو موقع ملا. تو یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جو آج ہمارے کام آنے والا ہے. آج ہمیں اس چیز کو جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. کبھی ہم سوچیں کہ کیا سیرت کو ہم نے اس انداز میں پڑھا ہے؟ کیا قرآن سے ہم نے کچھ اس انداز میں الگ کیا ہے؟ ایسی آیتوں کو، ایسی چیزوں کو جو قرآن نے اس پر گفتگو کی ہے، جو لوگوں کے آج کے سوالات ہوں، آج کا کنفیوژن ہو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں، اس کائنات کی حقیقت اور اس کائنات کے مستقبل کے بارے میں. آج بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کائنات کے مستقبل پر. ایک سے ایک لیکچرز آپ سنیں گے، کتابیں دیکھیں گے، ایک سے ایک بڑے بڑے سیمینار اور کانفرنسز ہوتی ہیں. یہی تو سوال حل کرنے کے لیے کہ اس کائنات کا مستقبل کیا ہوگا. قرآن نے اس کائنات کا مستقبل کیا ہوگا کیا بتلایا ہے. پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کا مستقبل کیا ہوگا اپنے لوگوں کو کیا سمجھایا ہے. اگر وہ چیز ہم کو سیرت سے مل جائے، اور یقین جانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو کچھ سمجھایا تھا وہ 100% لوگوں کو سمجھ میں آئی تھی. وہ بات لوگ سمجھ گئے تھے. ایمان کیوں لائے تھے لوگ؟ کسی لالچ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا لوگوں نے اس لیے مانی تھی کہ ان کی بات مان لو، نہیں تو نہیں مانو گے تو نقصان ہو جائے گا، اور مان لو گے تو یہ فائدہ ہوگا؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی پوزیشن نہیں تھی. ظاہری ایسی کوئی پوزیشن نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ مکے میں نہ مدینہ منورہ میں. لیکن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا. اسی لیے مانا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے سوالات تھے، جو کنفیوژن تھے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور کر دیا. جب لوگوں کا کنفیوژن دور ہوا تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کرنے لگے. دوسرا پوائنٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے انسانوں کے لیے کیا، اور آج بھی وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ
جو آپ پر ایمان لے آئے ان کے دائرے کو الگ بنایا اور ان کے درمیان باہمی اسلامی اخوت کو مضبوط کیا۔ اب ذرا سوچیں کبھی کہ آج ہم یقیناً اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ایک فرد کہتے ہیں، سارے اسلام لانے والوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن سیرت کی روشنی میں ذرا سا جائیں اور پھر ہم اس کا جائزہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائلوں اور مختلف تہذیبوں کے درمیان جو پلنے اور بسنے والے لوگ تھے، جو پلے بڑھے تھے لوگ اور اسلام لے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو اسلامی اخوت کی بنیاد رکھی تھی، اسلامی مساوات کی بنیاد رکھی تھی، اسلامی ایک برادری کا جو تصور دیا تھا، امت کا جو تصور دیا تھا، کیا آج وہ ہمارے درمیان ہے؟ اس لیے یہ بہت بڑا سوال ہے آج کہ سیرت سے ہمیں اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج کے زمانے میں موجودہ حالات میں سیرت کا عکس ہم لانا چاہتے ہیں تو اس میدان میں ہم کو لانا پڑے گا۔ اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی اخوت کے لیے تعلیمات دی ہیں، بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس پر کیا حقوق ہیں، آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں بتلایا۔ کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو کس سے نہیں اس کو ہمدردی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو دا پوائنٹ بتلایا کہ انتقال اگر کوئی شخص کر جائے تو آپ کو اس کے جنازے کے پیچھے چلنے میں ثواب ملے گا۔ آپ قبرستان جائیں گے تو اگر آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور واپس آ گئے تو بھی آپ نے ایک اچھا کام کیا، ایک پہاڑ کے سونے کے برابر جو صدقہ ہے اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر وہی رک گئے آپ اور اس کے تدفین تک رکے رہے، اس کو مٹی دی، تو آپ کو 2 پہاڑ قیرات، 2 قیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے برابر اجر ملے گا۔ یہ تعلیمات کیا ہیں؟ یہ دراصل اس اسلامی اخوت کو مضبوط کرنا تھا جو ایک دین کو ماننے والے، ایک کلمے کو ماننے والے، ایک پیغام کو ماننے والے، ایک اللہ پر یقین رکھنے والے اور ایک پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے والوں کے درمیان ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوگ کیوں متوجہ ہوں گے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہی آپس میں اخوت کا مظاہرہ نہ کر سکیں تو ان کے اس بات کو کیسے اہمیت دی جائے گی کہ وہ کہیں کہ اسلام دنیا میں اخوت کا درس دیتا ہے، اسلام دنیا میں اخوت سکھانے آیا ہے، اسلام تمام انسانوں کے درمیان بھائی کی نسبت رکھتا ہے اور بتلاتا ہے کہ سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔ یہ کیوں کوئی مانے گا، کیوں کوئی سنے گا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے باہمی طور پر اخوت کی مثال نہ پیش کر سکیں، اگر باہمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مساوات کو نہ دکھا سکیں، برابری کو نہ دکھا سکیں، انسانی عزت اور تکریم کو نہ دکھا سکیں، تو کیسے دنیا اس بات کو مان لے گی جو ہم اسلام کی طرف سے لوگوں کو بتلائیں گے کہ اسلام دنیا میں مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام دنیا میں عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، اسلام دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوقات کے درمیان آپس میں محبت اور ہمدردی کا درس دیتا ہے؟ کیسے لوگ تسلیم کر لیں گے؟ اس لیے یہ ضروری تھا، اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس زمانے میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے انہیں باقاعدہ تعلیم دے کر کے، سمجھا کر کے، بتلا کر کے، روک ٹوک کر کے، یہ سب احادیث میں الگ الگ واقعات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بنا دیا کہ وہ ایک ماڈل بن گئے مساوات کا، اخوت کا، ہمدردی کا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اتنے سارے لوگ جو الگ الگ تہذیب کے تھے، الگ قبائل کے تھے، الگ مزاج کے تھے، الگ الگ شہروں کے تھے، بسا اوقات الگ ملکوں کے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان ساری چیزوں پر کاربند کر دیا، پابند بنا دیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نعرہ لوگوں کے لیے بہت اہم ہو گیا کہ اگر تم اس میں شامل ہو جاؤ گے تو تم بھی اسی کا ایک حصہ بن جاؤ۔ چنانچہ بلال حبشی ایمان لائے اور انہیں یہ یقین تھا کہ ایمان لانے کے بعد جو لوگ مجھ کو
ایک کالا کلوٹا غلام سمجھتے ہیں، مجھے بالکل الگ رکھتے ہیں، وہ مجھ کو اپنا ایک حصہ بنا لیں گے اور میں بھی اسی میں شامل ہو جاؤں گا جس میں عرب کے سارے لوگ شامل ہیں، جس میں قریش کے لوگ شامل ہیں، جس میں مکے کے اپنے آپ کو باعزت سمجھنے والے شامل ہیں۔ یہ عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو آج کے موجودہ زمانے میں اگر سیرت کے اس پہلو کو ہم اچھے سے جانیں، مثالیں جانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کیا دی ہیں وہ جانیں، پریکٹیکل ہم کیا کر رہے ہیں وہ جانیں، اور جو نہیں کر پا رہے ہیں اس کو بھی جانیں، نہ کرنے میں وجوہات کیا ہیں اس کو جانیں۔ اگر ہم اس انداز میں آج کے زمانے میں سیرت کو سامنے رکھیں گے تو یاد رکھیے کہ سیرت ہمارے لیے ایک زندہ کتاب ہوگی، ایک زندہ ماڈل ہوگا، ایک صرف تاریخ کا ماڈل نہیں ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہمیشہ کی جو ایک بہت بڑی پریشانی رہی ہے، جو تھی اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی، انسانی دنیا کی سب سے بڑی پریشانی وہ ہے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ غلط رویہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پلٹ دیا۔ عام انسانوں کے ساتھ ہمدردی، عام انسانوں کے ساتھ عزت و احترام، عام انسانوں کے ساتھ مساوات، برابری، انسانی بنیادوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ اور کہاں ثابت کیا؟ ایسی جگہ جہاں عام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی مداح تھے، بہت تعریف کرتے تھے، بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرچہ بات نہیں مانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خیرخواہ تھے۔ نہیں، ایسی دنیا میں، ایسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی مساوات، عالمی برادری، انسانی برادری کا درس دیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے زیادہ تر لوگ آپ کے دشمن تھے، آپ سے لڑائی کرنے کے لیے آمادہ رہتے تھے، آپ کو میدان جنگ میں کھینچ کر لے گئے، آپ کو تلوار چلانے پر مجبور کیا، آپ کو زخمی کیا، آپ کے راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکائے انہوں نے، ہر طرح کے کانٹے بچھائے انہوں نے، ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 23 سال میں درس دیا، سکھایا، دنیا کو بتایا، پوری دنیا کو کہ اگر انسانوں کو امن و سکون سے اس دنیا میں رہنا ہے تو سب سے پہلے انہیں انسانوں کے حقوق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ انسانوں کا ایک دوسرے پر کیا حق ہے، وہ کس برادری کا ہے، وہ کس مذہب کا ماننے والا ہے، کس علاقے کا ہے، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، اسے انسانی بنیاد پر وہ حق ملنا چاہیے، وہ مقام ملنا چاہیے جو تمام انسانوں کے لیے بہتری کا سبب بن سکے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے وہ مسلمانوں کے پس منظر میں نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یہ دنیا کے پس منظر میں، یہ دنیا کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ثابت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے درمیان ثابت کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، دشمن تھے، لڑتے تھے، لڑنے کے لیے آمادہ کرتے، جو سازشیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے یہ 3 پوائنٹ جو ابھی میں نے پیش کیا ہے، اسی کو آج ہم سیرت سے نکالیں، واقعات یاد کریں، سمجھیں پہلے اس کو، کیونکہ یہ آج بھی سب سے زیادہ اہم ہے۔ آج بھی انسانی آبادی میں اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آج بھی وہی کنفیوژن ہے اس کائنات کے خالق و مالک کے بارے میں جو اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ کسی کی طرف سے ہو، کسی کی طرف سے وہ کنفیوژن آ رہا ہو، اس سے بحث نہیں ہے، کون اس کو پیدا کر رہا ہے یہ نہیں لینا دینا ہے آپ کو۔ آپ کو تو اس کائنات کا خالق و مالک ہے کون، اس کا صحیح تعارف پیش کرنا ہے۔ اور دوسری چیز، جو لوگ آپس میں مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان کے، ان کا ماڈل کیا ہے، ان کا سماج کیا ہے، ان کی سوسائٹی کیا ہے، آپس میں ہمدردی اور اخوت کا ان کے پاس وہ سرٹیفکیٹ،
وہ نمونہ موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اسے کور کرنے کی ضرورت ہے، اسے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے پیمانے پر آج سیرت سے ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر، پوری دنیا کی سطح پر درس دیا کہ دیکھو کسی مذہب کو ماننے والے ہو، لیکن اگر اس دنیا میں تمہیں امن و امان اور سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، دنیا کو اچھے سے گزارنا چاہتے ہو، 50 سال اور 60 سال اور 100 سال کی جو زندگی ہے اسے اچھا بنانا چاہتے ہو، اور اپنی اور اپنے اولاد، اپنے بچوں اور مستقبل کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو تم آپس میں انسانی رشتے کو پہچاننے والے بن جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں فساد آ جائے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن نے مہر لگا دی کہ دیکھو دنیا میں فساد، فتنہ، تباہی آئے گی تو یہ تمہاری اپنی کمائی ہوگی۔ اگر ان ویلوز کو بھی چھوڑ دو گے جو انسانی ویلوز ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں اسے بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں سن لو، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں جو اخلاق کی اعلیٰ قدریں ہیں اسے مکمل کر دوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر کے دکھا دیا۔ اب آج اس پر ایک چیز اور ہے، بس بہت مختصراً، وہ یہ کہ ہم اس کو ایک دوسرے انداز میں بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اکثر ہمارے نوجوان کام کرنے والے، بات کرنے والے، اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے والے ایک سوال کرتے ہیں کہ آج کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اس بات کو کس سے کریں، کیسے کریں، کہاں سے کریں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ تینوں چیزیں جو میں نے گنائی ہیں، ان تینوں کی آج شدید ضرورت ہے خود مسلمانوں کو۔ اللہ کے تعلق سے ایک واضح تعلیم کو سمجھانے اور سمجھنے کی ضرورت خود مسلمانوں کو ہے۔ آپسی ہمدردی و اخوت کی ضرورت خود مسلمانوں کو ہے اس کے تعلیمات کی، اور دنیا میں عالمی سطح پر سماج اور سوسائٹی میں وہ چیز آئے، اس کی ضرورت ہے کہ ہم تیسرے نمبر پر اس پر جائیں۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے آپ جو بات کریں گے وہ پوری دنیا میں آج سنی جائے گی۔ آج یہ وسائل، یہ میڈیا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان حالات میں ہمیں دی ہیں جہاں براہ راست بسا اوقات بات کرنا مشکل ہوتا ہے، آپ اس کے ذریعے بات کر سکتے ہیں۔ تو آپ مسلمانوں کو مخاطب بنائیے، مسلمانوں کو سامنے رکھ کے بات کیجئے، مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کے انہیں اچھی تعلیمات دیجئے، مسلمانوں کو سامنے رکھ کر کے ان سے وہ بات کہیے جس کی ضرورت پوری دنیا کو ہے، جس کی ضرورت ہر انسان کو ہے، جس کی ضرورت ہر اس شخص کو ہے جو اسلام کو براہ راست نہیں سننا چاہتا ہے۔ کیا یہ راستہ بھی رک گیا ہے؟ یہ راستہ نہ رکا ہے نہ کبھی رکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کن کو مخاطب کرتے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ سیرت پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محفل میں کون لوگ ہوتے تھے؟ احادیث کا پورا ذخیرہ کن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کو؟ صحابہ کے سامنے۔ صحابہ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ماڈل بھی موجود ہے کہ دنیا کو جو پیغام دینا ہے اس کے لیے آپ کے پاس جو آڈینس ہے، جو مخاطب ہیں، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے آپ سب کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم مسلمانوں سے یہ کیا باتیں کریں، ہم تو مسلمان ہیں، اسلام کی باتیں ان سے کرنی چاہیے جو اسلام نہیں مانتے۔ آج مسلمانوں کو بھی اسلام کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کو ہمیشہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود اپنے آپ کے بارے میں سمجھیں اور آپ کے بارے سمجھیں۔ قرآن نے تین الفاظ میں اس کو سمجھا دیا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ آپ کو جو معلومات ہیں وہ اچھی ہیں، لیکن آپ یہ یقین رکھیے، ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیے کہ اس سے زیادہ علم ہے جسے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ یہ تصور رکھ کر کے اگر ہم اور آپ سنیں اور سنائیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو موجودہ حالات میں سیرت کے پس منظر میں نے 3 پوائنٹس پیش کیے ہیں، لیکن سیرت کے پس منظر میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ موجودہ حالات جو کچھ بھی ہوں، اسلام کی بات کرنے اور اسلام کی سچائی کو سمجھانے کے راستے بند نہیں ہوئے ہیں، یہ ذہن بنا لیجئے۔ ہاں، آپ کس سے بات کریں، کس سے نہ کریں، یہ راستے بہت سارے مخدوش ہیں، بند دکھ رہے ہیں یا بند ہو گئے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ آپ
انہی تمام چیزوں کو، جس سے انسان آپ کی طرف مخاطب ہوگا، جس کو سننے والے آپ کی تعلیمات پر، آپ کی پیش کی گئی چیزوں پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں گے، وہ آپ مسلمانوں سے کیجئے۔ ہاں 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ جب بھی بات کیجئے تو وہ ایسی بات ہو، اتنی مدلل اور پختہ ہو، اتنے تاریخی حوالوں سے ثابت شدہ ہو کہ سامنے والا اسے تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ مجبور ہونے کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، آمادہ ہو جائے۔ تاریخی حوالوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی باقی ہے۔ میں نے اشارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دین کو، اللہ کو جیسا سمجھایا، کیا لوگوں نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سمجھا اور ایمان لائے۔ انہوں نے سمجھا جو بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانے میں 100% کامیاب ہوئے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہی ہوگی، اگر دھیرے دھیرے اس کو ہم دور کر لیں گے اور پھر اللہ کی بات کو سیرت کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اللہ کی بات کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ سیرت کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، بچوں اور عورتوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں خواتین بھی موجود ہیں، بس آخری بات ان سے یہ کہ ہماری خواتین کو، ماؤں بہنوں کو اس پر زبردست توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، اور اس کے مخاطب ہم سب بھی ہیں، کیونکہ خواتین کو سپورٹ کرنا اور ان کے لیے راستے ہموار کرنا یہ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ خواتین کو سیرت میں وہ چیزیں ملیں گی جو شاید خواتین کبھی سوچ نہ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جن کی 4 بیٹیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جو شادی شدہ ہیں، جن کی فیملی لائف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف میں خوشیاں اور غم دونوں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف ایک کامیاب فیملی لائف ہے۔ آج تک جتنے لوگوں نے بھی اعتراض کیا ہے فیملی لائف پہ، وہ ایک ہی اعتراض کر سکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں زیادہ کیوں کی تھی۔ وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کمزور تھی، نعوذ باللہ ناکام تھی، میں نقل کر رہا ہوں، اور یا اس میں کوئی خرابی تھی۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکا ہے آج تک۔ جتنا اعتراض ہے سب کا آخری اعتراض یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کئی کیوں کی تھی، اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے۔ وہ چھوڑ دیجئے اس کو، اس پر یہ بات نہیں ہے میری۔ میں صرف اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری خواتین کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے سیرت کے آئینے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف سے انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی فیملی کو ویسا بنانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو وہ چیزیں دینے کی ضرورت ہے جو 3 پوائنٹس آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے کہا۔ ویسے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ اور میں یقین جانیے، کبھی آپ کو کوئی دقت اور پریشانی ہو، کبھی کوئی اچھا کام آپ کرنا چاہتے ہو، کبھی کوئی آپ کو دقت اور الجھن محسوس ہو، آپ کچھ مت کریے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو پڑھ لیجئے، یقین جانیے آپ کو رہنمائی بھی مل جائے گا اور آپ کو سکون بھی مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ سب کچھ ہے جو اللہ انسانوں کو دینا چاہتا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام انبیاء کرام کی خصوصیات جمع کر دی ہیں اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت جمع کر دی ہے۔ اسوہ بھی ہیں آپ، اور ہمارے اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اور کامیاب ماڈل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس آئینے میں ہمیں اپنے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں کمی محسوس ہو اس کمی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر بھی ملے گا، حوصلہ بھی ملے گا، ہمت بھی ملے گی، اور کاروبار اور تجارت بھی ملے گا۔ موضوع بہت لمبا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ سیرت کو ہمارے سامنے رکھ دے، ہم ایسے بن جائیں کہ سیرت سے تلاش کر لیں اپنی زندگی کے لیے راہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے دے، اور اس کے لیے ہمیں سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے دے۔
سیرت کے لیے بچوں کو مختلف پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے، عورتوں میں مختلف پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ سینٹر ہے، آپ اسے 1 مہینے کے لیے سیرت کا سینٹر بنا دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متعارف کرانے کا سینٹر بنا دیجئے۔ پورا بیدر یہ جان جائے کہ مسجد علی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے مستقل تعارف کا پروگرام چل رہا ہے۔ ہمیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ جاننا اور سمجھنا ہے تو ہم وہاں چلیں۔ یقیناً ایسا سینٹر بنا دیجئے تو انشاءاللہ اس کا بڑا اثر ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔